اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک من آیاتنا، یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ اور قرآن کا ایک دستور ہے کہ قرآن ساری چیزوں کو اپنی نشانیوں میں سے نہیں کہتا، قرآن انہی معاملات کو اپنی نشانیاں بتاتا ہے جو خرقے عادات پہ محمول ہوتی ہے، جسے عقل ماورا ہو جاتی ہے، جسے عقل نہیں سمجھ پاتی، جہاں فہم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ان جگہوں کو قرآن ذالک من آیاتنا کہتا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے سورہ کہف میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَجَاوَرُهُمْ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ اب اس کا مفہوم آپ کو سمجھاؤں گا، اگر لفظی معنی کروں گا نا تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ لفظی مفہوم سمجھے کہ آپ نے دیکھا، یعنی مخاطب اللہ فرماتا ہے آپ نے دیکھا کہ سورج نکلتے وقت اپنی جگہ چھوڑ دیا اور داہنی طرف کو اختیار کر لیا۔ یعنی جب سورج نکلتا تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر، تجاور کا ترجمہ میں نے کیا، اپنی جگہ کو چھوڑ کر، اور پھیل نہ مانا لکھا، پھیل جاتا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، جب سورج ڈوبنے لگتا تو تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر، اصطلاحی معنی اپنی جگہ کو چھوڑ کر بائیں طرف ہو جاتا۔ یہ قرآن سورہ کہف ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کتنے سال ایسا ہوا؟ ابھی تو سورج پورب سے نکلتا ہے، پچھم میں ڈوب جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ نہیں سمجھ رہے ہو آپ؟ کتنے سال سے قرآن نے کہا کہ ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، بلکہ 309 سال تک سورج اپنی جگہ کو چھوڑتا رہا، جبکہ قرآن پاک کے اندر سورہ یاسین کے اندر موجود ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، کہ سورج اپنی متعینہ جگہ سے چلتا ہے۔ سورج جب اپنے متعینہ جگہ سے چلتا ہے، لیکن 309 سال سورج نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ بولو سبحان اللہ، جواب کیوں چھوڑا؟ قرآن کہتا ہے فَهُوَ فَجْوَةً مِّنْهُ۔ اب یہ بھی اصطلاحی معنی بلکہ مفہوم بتاؤں گا۔ اس لیے چھوڑا کہ اولیاء اللہ اس غار میں کھلے آسمان کے نیچے سو رہے تھے، کھلے آسمان کے نیچے سو رہے تھے۔ پتہ چلا کہ سورج کی فطرت ہے پورب سے نکلنا اور پچھم میں ڈوبنا، لیکن اولیاء کی کرامت ہے کہ 309 سال تک سورج نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ اب مفتی شاکر رضا صاحب ہمارے جامعہ کے اسٹاف ہیں، اب پرانے بھی ہیں تخصص میں، یہ اعتراض کر سکتے۔ مفتی شاہ نواز صاحب قبلہ بمبئی یہ بھی اعتراض کر سکتے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ کرامت ہے، اس کی تفسیر بیان کرنا ہوگی۔ پہلی بات تو سنو، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک من آیاتنا، یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ اور قرآن کا ایک دستور ہے کہ قرآن ساری چیزوں کو اپنی نشانیوں میں سے نہیں کہتا، قرآن انہی معاملات کو اپنی نشانیاں بتاتا ہے
جو خرقے آفات پہ محمول ہوتی ہے، جسے عقل ماورا ہو جاتی ہے، جسے عقل نہیں سمجھ پاتی، جہاں فہم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ان جگہوں کو قرآن ذالک من آیاتی نہ کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت نقیب الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میں آپ کے فہم کے لیے بتا دوں، تفسیر سنیں، سماعت کیجیے علماء کرام، بس 1 منٹ کے لیے میری طرف توجہ دے دیجیے، اگر بات حق ہو تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ اب سنیں علامہ کشاف کیا کہتے ہیں، علامہ اسماعیل کیا کہتے ہیں، علامہ جلال الدین کیا کہتے ہیں، علامہ راضی کیا کہتے ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی کیا کہتے ہیں۔ صرف ایک تفسیر سنیں، علامہ راضی نے تفسیر میں اپنے فرمایا کہ تصیبہم خالصۃ للکرامہ، سورج کا اپنی جگہ سے ہٹنا، سورج کا اپنی جگہ سے ہٹنا اور ان کے ساتھ مصائب و آلام آنا، بادشاہ کے خوف سے گوہا میں چھپ جانا، غار کے اندر آنا، یہ ساری چیزیں کرامت ہے کے لیے خاص ہے، کرامت کے لیے خاص ہے۔ گویا مفسرین نے بتا دیا کہ سورج کا اپنی جگہ سے ہٹنا یہ اولیاء اللہ کی کرامت ہے۔ تو جب ثابت ہوا کہ اولیاء اللہ سے کی کرامتیں حق ہیں اور کرامتیں من جانب اللہ ہوتی ہیں، تو اب کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو کیسے نکال دی۔ ثابت ہوا کہ خرقے عطاطی کا نام کرامت ہے، اور جو کرامت ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ غوث پاک نے مردے چلائے تو یقیناً تم بے اذنی کہا، در حقیقت تم بے اذن اللہ ہے۔ بخاری کے اندر آئی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ نفل کے ذریعہ، کل بتایا تھا میں نے قربین، نفل کے ذریعہ قریب ہوتا ہے یا فرض کے ذریعہ قریب ہوتا ہے تو سامع الذی یسمع بہ، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے